اتوار کے روز آسٹریلیا کے بونڈائی ساحل پر ہونے والا حملہ اس وقت پیش آیا جب وہاں ہنوکا تہوار کے پہلے دن کی تقریبات جاری تھی۔ ہنوکا یہودیوں کا روشنی کا تہوار ہے۔ تاریخی طور پر یہ اس واقعے کی یادگار ہے جب یہودیوں نے 2000 سال سے زیادہ عرصہ قبل یونانیوں کے خلاف جنگ جیت کر اپنے مذہب کی آزادانہ عبادت کا حق حاصل کیا تھا۔ یہ تہوار 8 دن تک جاری رہتا ہے اور عبرانی کیلنڈر کے نامی مہینے کیسلف کی 25 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ اسے ہر رات منور کی شمع روشن کر کے منایا جاتا ہے۔ اس دوران گانے بجانے، بچوں کو تحائف دینے اور ہنوکا کی رقم دینے کی روایت ہے۔ چنوکا اس جشن کا قدرے روایتی نام ہے۔ 14 دسمبر 2025 کو شام کے تقریباً 6:47 سڈنی کے مشہور ساحل بونڈی بیچ پر ایک پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا، جہاں یہودی اپنا ہنوکا کا تہوار منا رہے تھے، جہاں سینکڑوں افراد ہنوکا کی پہلی رات کی خوشیوں میں شریک تھے۔ اتنے میں اچانک 2 مسلح افراد نے اپنی گاڑیوں سے اترتی ہی رائفل نکال کر فائرنگ شروع کر دی، جس سے خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ گولیاں چلنے لگیں اور لوگ چیخے مارنے لگے۔ بہت سے لوگ ریسکیو منتظر ہونے کی بجائے اپنی جانوروں یا بچوں کو تھام کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگتے رہے۔ پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق یہ حملہ بہت سے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی اور اس میں کم سے کم 15 عام شہری ہلاک ہوئے، جن میں بچے اور بزرگ شامل تھے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے اور ہسپتالوں میں منتقل ہوئے۔ ایک حملہ پولیس کی جوابی کارروائی میں مارا گیا، جبکہ دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ حملہ کرنے والے پولیس کے مطابق ایک باپ اور اس کا بیٹا تھے۔ باپ تقریباً 50 سالہ تھا، جس نے 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا میں داخلہ لیا تھا، اور بیٹی کی عمر 24 سال تھی، جو آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا تھا۔ حکام نے ابھی تک ان کے مکمل پس منظر یا تعلیم کے بارے میں زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی، مگر کہا گیا ہے کہ اس حملے میں انتہا پسند اور نسلی دشمنی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور اس واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دیا گیا۔ اسی دوران ایک شہری عبدالحمید الحامد نامی شخص نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حملہ سے بندوق چھین لی، جس نے مزید نقصان کو روکنے میں مدد کی۔ اس بہادری کو عوام اور عہدیداروں نے ہیروئک عمل قرار دیا۔ حملے کے بعد آسٹریلیا بھر میں غم و غصے کا ماحول پایا گیا۔ عالمی رہنماؤں نے اسے شدید الفاظ میں مسترد کیا، اور حکومت نے سخت تر گن کنٹرول قوانین پر دوبارہ غور شروع کیا ہے، تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ یہ واقعہ نہ صرف آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہلاک خیز دہشت گردانہ حملہ ہے، بلکہ یہودی کمیونٹی کے خلاف نسلی دشمنی پر مبنی حملوں میں ایک سنگین انتباہ بھی بن گیا ہے، جس نے دنیا بھر میں امن، برداشت اور مذہبی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک افسوسناک پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ بعض انڈین افغان اور اسرائیلی میڈیا اداروں نے مکمل تحقیقات سے پہلے ہی ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جیسے اس حملے کا تعلق مسلمانوں یا پاکستان سے، حالانکہ اسرائیلی حکام کی ابتدائی رپورٹس میں ایسی کوئی بات موجود نہیں تھی۔ کئی چینلز نے جان بوجھ کر اسلامک ٹیررز اور مسلم ایکسٹریمزم جیسے الفاظ استعمال کیے، جس سے ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی واقعے میں ایک مسلمان شہری نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جانیں بچائیں، لیکن اس پہلو کو یا تو نظر انداز کیا گیا یا بہت کم دیکھا گیا۔ یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ میڈیا ادارے خبر دینے کی بجائے نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ حالانکہ دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی، اور کسی ایک فرد کے جرم کو پوری قوم یا مذہب کے سر ڈالنا ناانصافی ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔